جزاک اللہ میرے عباس، جانے دو اسے مختار دیکھے گا. بڑے اچھے اچھے اشعار سماعت کر رہے تھے آپ حضرات. فخری میرٹھی صاحب آپ کے روبرو پھر ہوں گے تیسری مجلس میں انشاءاللہ. آپ خلوص و محبت کے ساتھ میں اپنے علامہ علمدار حسینی صاحب حسینی سے علی جناب مولانا علمدار حسین حسینی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہوں. آپ حضرات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقۃ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطٰہٰ والیاسین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان ضعیفا. صلوات پڑھے محمد وعلی. برادران ایمان اور سامعین کرام، آپ کی بارگاہ عالیہ میں اور خدمت عالیہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیہ کریمہ بہت ہی مشہور و معروف ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. میں چاہوں گا کہ ابھی کی اس مجلس میں آپ تمامی افراد جو بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سا اور قریب آ جائیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لیں. کافی جگہ ہے اور خلا واقع ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ تمامی افراد مجھ سے جڑ جائیں جتنی دیر کے لیے میں آپ سے جڑا ہوا ہوں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. ایک بار اور عظمت آل محمد پر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. برادران ایمان اور صاحبان ذوی الاحترام، ممکن ہے سارے یہ چہرے مجھے اس لیے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پوسٹر کی زینت تو ہوں نہیں. میں فی الحال آپ کے سامنے ممبر کی زینت بن کے بیٹھا ہوں. تو جو افراد مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ انشاءاللہ عشق حسین اور الفت حسین اور عزاداری حسین نے انسان کو گمراہ تو رہنے نہیں دیا ہے، انسان کی پہچان برقرار رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے شاید کائنات کے اندر یہی ایک قوم ایسی ہے عزیزان محترم کہ ساری قوموں سے ایک الگ امتیاز اور ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. ساری قومیں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنی اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، دنیا کی مارکیٹ میں پہچان بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کے پہچان سکیں
کہ یہ فلاں قوم کا انسان ہے، یہ فلاں قبیلے کا انسان ہے، یہ فلاں خاندان کا انسان ہے، لیکن عزیزان محترم آپ غور سے مشاہدہ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، آپ کو کائنات کے اندر کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی صرف عزادار حسین کے علاوہ۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا عزیزان محترم۔ شاید ہم بھی گمنام تھے، ہمیں بھی کوئی پہچان نہ ہوتی، لیکن ہم نے دست ادب کو جوڑ کے بی بی زینب سے پوچھا ہے، اے بی بی زینب ہمارے اوپر کرم فرمائیے تاکہ ہم بھی اپنی مارکیٹ کے اندر اور کائنات کے اندر پہچان بنا سکیں۔ بی بی زینب نے آواز دی، تم پریشان کیوں ہو، تم میرے بھیا کی مجلس کر لینا، پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ ارے میں کیا کروں، توجہ ہے دیدان محترم، تم میرے بھائی کے نام کا فرش حسین بچھا لینا، پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ میں نے کہا بی بی زینب پہچان کیا ہوگی؟ کہا دو طریقے کے لوگ مجمع میں آئیں گے، جو فرش پہ آ کے بیٹھے اسے عزادار حسین کہا جائے گا، جو منبر پر آئے اسے ذاکر حسین کہا۔ صلوات محمد۔ توجہ رہے دیدان محترم، آپ سروے کر لیجئے پوری دنیائی انسانیت کے اندر اگر ہدایت کا کوئی راستہ ہے تو وہ مجلس حسین ہے، وہ ذکر حسین ہے، وہ فرش حسین ہے۔ نہ اس سے پہلے اتنا بڑا کوئی ہدایت کا راستہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائے گا، انشاءاللہ گفتگو ایک منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہمارے پاس تب تھا، نہ ہے اور نہ ہوئے گا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، آپ اپنی طاقت کو اور اپنی قوت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ذرا سا ایک منٹ کے لیے میں آپ کو مجلس حسین سے علیحدہ کر کے اس مقام پہ لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے وجود کی حیثیت، آپ کو اپنی قوت اور آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، میں نے مجلس حسین سے علیحدہ ہو کے ایک اعلان کیا کہ میرے ابا کی مجلس ہے، میرے دادا کی مجلس ہے، میرے پردادا کی مجلس ہے۔ میں نے اعلان تو کر دیا، فرش بچھ گیا۔ اب جو میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بشر آنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ذرا سا جاگ کے سنیے گا، کوئی بشر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میں نے ویسے ہی اپنے آپ کو روک کے ایک پوسٹر نکالا، اس پہ لکھا کہ یہ مجلس سید الشہداء ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بھیڑ اکٹھا ہو گئی، جمع ہونے لگے، مجمع بڑھنے لگا، تعداد بڑھنے لگی۔ میں نے کہا یہ ہوا کیا؟ میں تو اپنے تعلقات کی بنیاد پر اپنے بابا دادا کی مجلس کر رہا تھا، کوئی بشر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی میں نے نام حسین لے کے میں نے اعلان کیا، میں نے دیکھا کہ مجمع بڑھتا چلا گیا، تو کم سے کم بڑھتے ہوئے مجمع کو اور روکنے والے عزاداری کو سوچنا چاہیے کہ بڑھانے والا کوئی طاقتور ہے، روکنے والا کوئی کمزور ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا دیدان محترم، اس کا مطلب یہ ہے، آپ خود غور کر لیجئے، آج سے پہلے 40-50 سال پیچھے آپ سالوں میں چلے جائیے، نہ اتنی کوئی عزاداری تھی، نہ اتنا کوئی مجلس ماتم تھا۔ آپ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، مجلس حسین سن رہے ہیں، فرش حسین بچھا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مجلس حسین پہلے نہیں ہوا کرتی تھی جتنی بڑی تعداد میں مجلس حسین آج ہو رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، جتنی تعداد میں آج مجلسیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے والے کمزور ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے والے کمزور ہیں، بڑھانے والا طاقتور ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بات کو عام کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ ارے روکنے والے کو عوام کہا جاتا ہے، بڑھانے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد والے۔ بڑھانے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ بات امام کی عزیزان محترم، آپ محسوس تو کیجئے کہ امام کی کتنی قوت ہے، امام کی کتنی طاقت ہے، امام کی کتنی عظمت ہے، امام کا کتنا وقار ہے، امام کا کتنا مرتبہ ہے، امام کا کتنا رتبہ ہے، امام کس پوسٹ کے نام ہے، کس پوسٹ کا، کس بلندی کا نام ہے، کس معراج کا نام ہے۔ عزیزان محترم، آپ محسوس نہیں کرتے عزیزان محترم کہ امام کس قوت کا نام ہے۔ شاید یہ عزاداری نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہو۔ آج اس چیز کو
को समझने के लिए हमसे ज्यादा हमारा मुखालिफ तैयार है। हम आजादारी को पहचाने या ना पहचाने, हम इसकी ताकत को समझे या ना समझे, लेकिन हमारे दुश्मन खूब आजादारी की ताकत और कुव्वत को जानते हैं। इसी वजह से उनका टारगेट बना हुआ है कि आजादारी को रोक दिया जाए, मजलिस को खत्म कर दिया जाए, इस पे पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन अजीजान मोहतरम, जब भी पूछा गया, आज ये बताइए, मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो खुल के कहा जाता है अमेरिका। तवज्जो है, खुल के कहा जाता है कि अमेरिका। अब मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बिलखुसूस शियों की बात कर रहा हूं। अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो अमेरिका है। और याद रखिए कि अमेरिका हर साल ये कोशिश करता है कि ईरान को अटैक कर दिया जाए। अरे गौर ही नहीं किया आपने, ईरान पर हमला कर दिया जाए, ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाए, ईरान को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आज तक ऐसा हो नहीं पाया। मैं यकीन दिलाऊं, इमाम की ताकत, मैंने कहा ना, अवाम की ताकत और है, इमाम की ताकत और है। अज़ीज़ान मोहतरम, अमेरिका परेशान है, ईरान पर हमला करते हुए घबरा रहा है। और आज खुद अगर अमेरिका से पूछिए कि तू किस मुल्क से डरता है, तो पलट के आवाज देता है, मैं ईरान से डरता हूं। मैं क्या कह, गौरी नहीं किया आपका, मैं ईरान से डरता हूं। कहा किस लिए? इसलिए उसने आवाज दी कि हमारे पास जो कुव्वतें हैं वो अवाम की है, उसके पास कुव्वत, मैं क्या कह रहा हूं, उसके पास कुव्वत इमाम की है। इसी वजह से अमेरिका ये सोचा कि इसको नहीं रोक सकते। जब उससे पूछा गया कि तुम सालों साल ये कोशिश करते हो इसे आतंकवाद साबित करने की, इसे दहशतगर्द बनाने की, इसे दाइश साबित करने की, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। मैंने पूछा क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहा मैं ईरान से परेशान तो बाद में हूं, पहले परेशान हूं मुहर्रम से। मैं क्या कह रहा हूं? पहले परेशान हूं मुहर्रम से। मैंने कहा भाई मुहर्रम आता है तो तेरा बिगाड़ क्या लेता है? कहा तुम्हें नहीं पता मुहर्रम क्या बिगाड़ता है। हम साल भर ये कोशिश करते हैं कि इन्हें आतंकवाद साबित करें, इन्हें दहशतगर्द साबित करें, इन्हें दाइश साबित करें, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है ये अपने जुलूसों को लेके मातम करते हुए, जुलूस लेते हुए शाहराहों पर आते हैं, चौराहों पर आते हैं, जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं। मैंने कहा इससे तेरा बिगड़ा क्या? कहा तुमने गौर नहीं क्या, ये मातम करके दुनिया को बताते हैं कि हम सर कटाने वाले हैं, सर काटने वाले नहीं। सलाम मोहम्मद वाले। हम सर कटाने वाले हैं, सर काटने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप पहचानिए कि इमाम की क्या कुव्वत और इमाम की क्या ताकत है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही सबक था कि आज से लेके पहले दौर में भी, आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले की आप बायोग्राफी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, इतिहास को उठा के देख लीजिए, सारे इंसानों की जबान पर एक ही फिक्रा था कि जिसकी जबान से पूछिए यही फिक्रा ईजाद है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली। महसूस कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम की कुव्वत समझा रहा हूं, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, एक कौम निकली, अपने घर को छोड़ के निकल के आई, मजलिस करने लगी, मातम करने लगी, जुलूस करने लगी, ताजिया उठाने लगी। सारी कौमें परेशान, एक कौम मुतमईन। गौर कीजिएगा, सारी कौमें एक तरफ, एक कौम एक तरफ। सारी कौमों ने इत्तेहाद करके, जो कौम इत्मीनान से बैठी थी उसके पास आके कहा कमाल की बात है, तुम परेशान नहीं हो, हम परेशान हैं। इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि हर जगह लहर लगा हुआ है, हर जगह शोर मचा हुआ है, कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। एक ही कौम ने पलट की आवाज दी, परेशान तुम हो, परेशान हम नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा तुम्हें नहीं मालूम, हमें तो पहले ही मालूम है कि कयामत बाद में आएगी, इमामत पहले आए। सलाम मोहम्मद वाले।
تمہیں تو معلوم ہو یا نہ ہو ہم کس عقیدے اور کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ قیامت کا وجود بعد میں ہے اور امامت کا وجود پہلے ہے۔ پریشان تم ہو نا، پریشان ہم نہیں ہیں۔ عزیزان محترم دیکھیے درمیان میں بات آ گئی ہے اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے مولانا موجود ہیں، انہیں بھی پتہ ہے الحمدللہ آج اس ضلع کی نمائندگی کرنے کے لیے اور اپنے وطن کی نمائندگی کرنے کے لیے بی بی زہرا نے جگہ جگہ مجھے بھی مدعو کیا اور مجھ سے بھی خدمت لی۔ آج الحمدللہ جہاں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات میں نے کھل کے دیکھی عزیزان محترم، اور الحمدللہ اس سے ٹھیک میں یہاں محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھ لیجیے آج مجلس کا اسٹیٹس، مجلس کا معیار ہمارے یہاں کتنا گر گیا ہے۔ ممکن ہے آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو، عجیب اس لیے میں اس کو بات کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، جلدی سے روشن کر دوں تاکہ میرے جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کا ذہن متنشر نہ ہونے پائے، بکھرنے نہ پائے۔ ہمارے یہاں ایک یہ ہو گیا ہے کہ مجلس جب شروع ہو جائے تو مجلس میں جایا جائے۔ توجہ ہے، ممکن ہے یہ درد دل ہو، شاید آپ کو بات گرا بھی گزر رہی ہو، لیکن اگر بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے۔ عزیزان محترم کیا ہو گیا ہے، مجلس شروع ہو جائے تو مجلس میں جایا جائے، غور کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوزخانی شروع ہو جائے تو مجلس میں جایا جائے، مرثیہ شروع ہو جائے تو مجلس میں جایا جائے، ذاکر بیٹھ جائے، غور کیجئے گا، تو مجلس میں جایا جائے، مصائب پر ذاکر آ جائے تو مجلس میں جایا جائے، اور حد یہ ہے کہ تبرک بٹنے لگے تو مجلس میں جایا جائے۔ غور نہیں کیا آپ نے عزیزان محترم، تبرک بٹنے لگے تو مجلس میں جایا جائے۔ ایسا ذہن رکھنے والوں سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تبرک بٹ جائے تو مجلس میں جایا جائے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تبرک بٹ جائے تو مجلس میں جایا جائے؟ عزیزان محترم ہمارے ہاں دو ہی عقیدے ہیں، ایک کا نام ہے عمل اور ایک کا نام ہے عقیدہ۔ بھائی عمل کا تعلق فروع دین سے ہے، عقیدے کا تعلق اصول دین سے ہے۔ یہ پورا مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہوا میری اس بات کی تائید کرے گا، ہر بیٹھے ہوا اس مجمع میں بشر یہ بولے گا کہ سب کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نام حسین کا فرش بچتا ہے، ہم آتے بعد میں ہیں، بی بی پہلے آتی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، بی بی پہلے آتے ہیں، بی بی کی عظمت کے سلسلے سے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، بی بی پہلے آتی ہے۔ یہ بات عمل میں ہے یا عقیدے میں؟ توجہ ہے، یہ بات عمل میں ہے یا عقیدے میں؟ سب پلٹ کے آواز دیتے بات عمل میں نہیں عقیدے میں ہے۔ بی بی پہلے تشریف لے آتے ہیں عزیزان محترم، اور بی بی کون ہے؟ بی بی وہ بی بی ہے کہ جہاں بیٹھ جائے وہاں سے ملک الموت کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے عزیزان محترم، وہاں سے ملک الموت کا گزر نہیں ہو سکتا، اور اگر آ بھی گیا تو جب تک بی بی اجازت نہ دے دے آ نہیں سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، جب تک بی بی کی پرمیشن نہ مل جائے، بی بی اسے آگیا نہ دے دے، تب تک وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ پہچانیے گا عزیزان محترم، میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں آج کی اس مجلس سے عزیزان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بی بی آ کے بیٹھ جائے وہاں موت نہیں آ سکتی۔ اب وہ اپنے اپنے مقدر کو تلاش کرے کہ بی بی کہاں بیٹھتی ہے اور ہم کھڑے کہاں ہوتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، بی بی آتی کہاں ہے اور ہم کھڑے کہاں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ عزیزان محترم یاد رکھیے کہ جہاں بی بی آ کے بیٹھ جائیں جس فرش پہ اور ہم عزادار آ کے بیٹھ جائیں، تو جتنی دیر تک یہ فرش عزا ہے اتنی دیر تک موت کا گزر نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنی دیر تک موت کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ سلیمان کا محل تھا، یہ زہرا کا مقام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ سلیمان کا محل تھا، یہ زہرا کا مقام۔ اس کی سب فرد مشیت سے زبان رکھتے ہیں، گھر میں آ جائے وہ زہرا کی اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھ علی مولا، علی مولا، علی مولا،
حلیم حلیم توجہ ہے دیدان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہے، آپ اپنے آپ کو تولیے گا دیدان محترم، جہاں بی بی آ کے بیٹھ جائیں، اور بی بی کی عظمت کے لیے کیا لطیف جملہ ہے دیدان محترم، بی بی کی عظمت اور بی بی کے وقار کو پہچانیے کہ بی بی کس بلندی کا نام ہے، بی بی کس وقار کا نام ہے، بی بی کس عظمت کا نام ہے دیدان محترم۔ آپ ہر شب جمعہ حدیث کسا کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر قرآن کی ایک آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، یہ آیت رسول اسلام کو ملی، لیکن اس آیت کو لینے کے لیے رسول اللہ کو حکم ہوا کہ یہ آیت تمہیں یہاں نہیں ملے گی، یہ آیت لینے کے لیے تمہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، رسول بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آئے، انہوں نے چادر مانگی، چادر مانگنے کے بعد چادر کے نیچے چلے گئے، تفصیلات آپ جانتے ہیں، لیکن میں تو بی بی کی عظمت کے سلسلے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اسلام چادر کے نیچے چلے آئے تو آنے کے بعد ان نظروں نے جب حدیث کیسا کی تلاوت کی تو اس نے صاف صاف لکھا کہ کچھ دیر کے بعد بڑا نواسا جسے سبط اکبر کہا جاتا ہے، حسن مشتبہ کہا جاتا ہے، وہ آیا، آنے کے بعد اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے نانا کہاں پر ہیں، سوال کرنے کے بعد جب جواب ملا کہ نانا فلاں مقام پر ہیں، اجازت ملی، چادر کے نیچے چلے گئے۔ رجال محترم توجہ رہے، میں جو عظمت کے سلسلے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ہی دیر کے بعد اسی سچویشن میں اسی انداز سے آنے کے بعد چھوٹے نواسے سبط اصغر نے امام حسین میں آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سوال کیا میرے نانا کہاں پر ہیں، سوال کا جواب ملا نانا فلاں مقام پر ہیں، وہاں گئے، اجازت ملی، چادر کے نیچے اب رشتے کے اعتبار سے کچھ لفظ بدلی ہوئی ہے۔ بھائی آنے کے بعد امام علی نے بھی یہی کہا کہ میرے بھائی کہاں ہیں، لفظوں پر غور کیجیے گا، توجہ رہے، جو بی بی کی عظمت کے سلسلے سے ایک لطیف جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آنے والے امام کو اجازت ملی، چادر کے نیچے چلے گئے، آپ نے غور کیا عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا امام حسن کو پتہ نہیں تھا میرے نانا کہاں، کیا امام حسین کو پتہ نہیں میرے نانا کہاں، کیا امام علی کو پتہ نہیں میرا بھائی کہاں؟ عزیزان محترم، پتہ سب کو، لیکن پوچھا کیوں؟ غور نہیں کیا آپ نے، پتہ سب کو لیکن پوچھا کیوں؟ شاید امام حسنین نے اور امام علی نے پوچھ کے دنیا کو یہ بتایا ہو، اے دنیا والے جان لو، جب اتنا بڑا منصب امامت کا لے کے بغیر فاطمہ ہم رسول تک نہیں پہنچتے۔ غور نہیں کیا آپ نے، جب امامت توجہ ہے، جب امامت بغیر فاطمہ کے رسول تک نہیں پہنچتی تو امت بغیر فاطمہ کے جنت میں کہاں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ ہے دیدان محترم، پہچانیے کون ہے۔ جب اتنا بڑا منصب اور عہدہ لینے کے بعد ہم بغیر فاطمہ کے رسول تک نہیں آتے تو یہ امت کیا ہے؟ بغیر فاطمہ کی جنت تک آ جائے؟ ناممکن ہے عزیزان محترم۔ غور طلب بات ہے عزیزان محترم، احساس کے قابل ہے عزیزان محترم۔ آج کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف عزاداری نے ہمیں زندہ رکھ رکھا ہے۔ آپ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے، عزاداری نے آپ کو زندہ رکھا ہوا، کبھی نہ سوچئے گا عزیزان محترم۔ اس لیے کہ عزاداری جو ہماری پہچان ہے، ہم عزاداری کو نہیں پہچانوا رہے ہیں۔ آج اتنے بڑے بڑے پروگرام کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بی بی کو جس وقت جہاں جس سے خدمت لینا ہوتی ہے، ارے غور کیجئے گا عزیزان محترم، یہ تائید ادھر سے ہوتی ہے، حوصلہ ادھر سے ملتا ہے، ہمت ادھر سے ملتی ہے عزیزان محترم۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بغیر ان کے اشارے کے بشر میں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ اپنی زبان کو جنبش دے سکے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ اتنی عظمتوں اور برکتوں کے مالک ہیں عزیزان محترم۔ آج دیکھیے درمیان میں بات ہے عزیزان محترم، آج ہمارے یہاں فضیلت حیدر کرار کو بڑا غور اور زور دیا جاتا ہے۔
زور اس لیے کہ مجلس کے اندر اگر فضائل حیدر کرار ہو گئے تو سب کچھ. توجہ رہے عزیزان محترم. ایک عجیب بات ہے آپ کے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں مشہور ہے, علماء بیان بھی کرتے ہیں, روایت میں ہے بھی, کہ امام علی علیہ السلام کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل, ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے نا عزیزان محترم. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مقابلہ جو ہے ضربت کا, یہ تو ہونا چاہیے تھا تو کچھ اور کہتے کہ علی کا ایک حملہ حملے سے افضل, علی کی ایک ضربت ضربت سے افضل ہونا یہ چاہیے تھا نا. لیکن اعلان کیا ہے, علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل. میں کہوں گا یا نبی اللہ, آپ نے یہ بیان کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ ضربتیں اور ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے چلتی ہیں. ارے غور نہیں کیا آپ نے. وہ ضربتیں اور ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے چلتی ہیں. یہ علی کی ضربت ہے, جب چلتی ہے تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے, اپنی مرضی سے نہیں چلتی. عزیزان محترم, اب اس کے بعد ایک رخ یہ ہے کہ اگر علی نے اکھاڑ دیا باب خیبر تو یہ سب سے بڑی فضیلت. بھئی آپ نے غور کیا عزیزان محترم, علی کا خیبر اکھاڑ دینا فضیلت ہے, فضائل ہے, لیکن ہم نے صرف ایک رخ پر غور کیا ہے, دوسرے رخ پر غور نہیں کیا. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم, اتنے بھرے مجمع میں آپ کی بات ممکن ہو سنی ہو, شاید اشارے میں بات تمام ہو جائے عزیزان محترم. علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا. آپ انصاف سے بتائیں, اگر میرے پاس کوئی پہلوان اور بہادر شجاع شخص کھڑا ہو اور اس سے میں یہ کہوں کہ یہ زمین سے کاغذ اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد اسے ٹکڑوں میں بانٹ دو, وہ اٹھانے کے بعد ٹکڑے میں بانٹ دے, اب آپ یہ بتائیے میں اس سے پلٹ کے کہوں کہ یہ تو بہت بڑے شجاع ہیں, انصاف سے بتائیے یہ اس کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ غور کیجئے گا عزیزان محترم, یہ اس کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ اس کا مطلب یہ عزیزان محترم, علی کا خیبر اکھاڑ دینا یہ فضیلت نہیں. ارے کیوں نہ خیبر اکھاڑتے, علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کیوں نہ اکھاڑتے عزیزان محترم. فضیلت تو دیکھیے کہ خیبر اکھاڑا اس لیے تاکہ دنیا کو علی کی فضیلت سمجھ میں آ جائے, اکھڑنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کو طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے. جو علی اپنے اشارے سے سورج پلٹاتا ہو اگر وہ خیبر اکھاڑے, توجہ ہے, جو علی اپنے اشارے سے سورج پلٹاتا ہو اگر اس نے خیبر اکھاڑا تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ پھر ہم نے پلٹ کے کیا کہہ دیا کہ نہیں علی کو بستر رسول مل گیا, یہ سب سے بڑی فضیلت ہو گئی. کمال کی بات بھائی, یہ اگر غیر کو مل جائے تو فضیلت, علی کے لیے کیا فضیلت ہے؟ توجہ ہے, یہ غیر کو بستر ملے تو فضیلت, علی کے لیے اس میں کون سی فضیلت عزیزان محترم؟ علی بستر نبی پر سوئے تو فضیلت علی کو حاصل نہیں ہوئی, بستر نبی کو حاصل ہوئی. توجہ ہے, علی بستر نبی پر سوئے تو فضیلت علی کو حاصل نہیں ہوئی, بستر نبی کو حاصل ہوئی. دلیل سنیے کیوں؟ اس لیے کہ کل تک بستر نبی نے آدھے نور کو دیکھا تھا, آج علی سوئے تو پورے نور کو دیکھا. صلوات محمد والے یہ علی کے لیے فضیلت ہے عزیزان محترم. بھئی تو کیا ہے فضیلت؟ چلو علی سے پوچھ لیتے ہیں, یا علی آپ کو کس فضیلت پر ناز ہے؟ میرے علی آپ بتا تو دیں کہ آپ کی فضیلت اتنی بیان کی جاتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی زبان سے سنوں کہ آپ کو کس فضیلت پر ناز ہے, آپ کس فضیلت کو فضیلت سمجھتے ہیں. عجب نہیں کہ میرے علی آواز دے, اے دنیا والوں, جب تم علی کی زبان سے علی کی فضیلت سننا چاہتے ہو کہ علی کی نظر میں کیا فضیلت ہے, تو جب میں مسجد میں جاؤں, محراب میں کھڑا ہوں, اذان کے بعد تکبیر کہہ کے جب میں سجدے کی حالت میں آؤں, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہوں, تب سمجھنا کہ علی کے لیے کون سی فضیلت ہے. علی نے نماز پڑھ کے دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو, اور دنیا کو سمجھایا. عزیزان محترم, علی کی فضیلت علی کی زبان سے کیا بیان کرتے ہیں؟ اے پروردگار تو جسے مل جائے, توجہ رہے عزیزان محترم, کیا فرمایا؟ اے پروردگار میری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. صلوات محمد والے
غور کیا ہے کہ علی نے خیبر اکھاڑا؟ عزیزان محترم کمال ہے مسلمانوں کا کہ 2 انگلیاں اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جو محراب میں دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں وہ نہیں دکھائی دیتے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ بات شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہو، لیکن عزیزان محترم ذرا تنہائی میں جا کے سوچئے گا کہ بات کتنی قیمتی میں نے کہی ہے۔ 2 انگلیاں اٹھتی سب کو نظر آتی ہیں، محراب میں جب علی نے ہاتھوں کو اٹھایا اسے بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ علی بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے 2 انگلیوں کی یہ طاقت ہے تو جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو طاقت کا دینے والا کون ہے؟ جو رب 2 انگلیوں میں اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ پورے ہاتھ میں قوت نہیں دے گا؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور انسان کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کمزور خلق کیا ہے عزیزان محترم، کمزور اور نحیف و ناتما ہے۔ آج انسان کو ذرا سی طاقت مل جاتی ہے تو اپنی طاقت پر غرور کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، جبکہ قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ اور دوسری سچویشن انسان کی رکھی اللہ نے کہ ہم نے انسان کو جاہل بھی بنایا ہے نا جنان؟ تو قرآن کی آیت ہے، یعنی اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ 2 صفتوں کے درمیان جو زندگی گزار رہا ہو انسان، وہ ہم انسان ہیں۔ ایک طرف جاہل کا دھبا ہے اور ایک طرف انسان کمزور ہے۔ ان 2 حالتوں کے درمیان انسان زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی اپنے علم کو تھوڑا سا حاصل کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اور تھوڑی سی طاقت مل جائے تو سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ توجہ عزیزان محترم، جبکہ جہاں اللہ نے علم رکھا، جہاں طاقت رکھی، انہوں نے کبھی نہ اپنے علم کو غرور کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، نہ انہوں نے کبھی اپنے علم پر غرور کیا اور نہ کبھی اپنی طاقت پر غرور کیا عزیزان محترم۔ لیکن ہم تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑی سی طاقت آ جائے، غرور و تکبر عزیزان محترم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے پروردگار، تو نے یہ جو کائنات کے اندر انسانوں کا سسٹم رکھا ہے کہ انسان کمزور بھی ہے اور جاہل بھی ہے، پروردگار اتنا بتا دے کہ کیا ایسے ہی صفتیں سب کے لیے ہیں؟ آواز قدرت آئی، نہیں، سب کے لیے نہیں ہے۔ تمہاری خلقت اور ہے، اہل بیت کی خلقت اور ہے۔ ارے میں کیا کہوں غور کیجئے گا، تمہاری خلقت اور ہے، اہل بیت کی خلقت اور ہے۔ میں نے کہا پروردگار فرق کیا رکھا؟ کہا فرق یہ رکھا کہ تمہارے یہاں جتنے آئیں گے، توجہ ہے، تمہارے یہاں جتنے آئیں گے سب کے سب کمزور ہوں گے، سب کے سب جاہل ہوں گے، لیکن اہل بیت کے یہاں جو آئے گا سب کے سب طاقتور ہوں گے اور سب کے سب عالم ہوں گے۔ دلیل سنیے، اگر طاقتور پیدا نہ ہوتا تو جھولے میں آنے کے بعد کلیسٹر کو نہ چیرتا۔ ارے میں کیا کہوں، اگر طاقتور پیدا نہ ہوتا تو جھولے میں آنے کے بعد کلیسٹر کو نہ چیرتا، اور اگر عالم پیدا نہ ہوتا تو نہ قرآن سناتا، نہ توریت سناتا، نہ زبور سناتا۔ صلوات محمد و آل۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اہل بیت سے نہ ملائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت ہی نے ہم انسانوں کو انسان بننے کا نمونہ پیش کیا ہے، ہم انسانوں کو انسان کے روپ میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہ بنے تو اس کا دھبا ادھر تھوڑی جاتا ہے، اپنے اوپر آتا ہے جزانا محترم۔ توجہ رہے جزانا محترم، یہ ہم کائنات کے اندر اہل بیت کا لاکھ لاکھ کرم اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی عنایت خاصہ کے ذریعے ہم جیسے بد نصیبوں کو فرش حسین جیسی دولت عنایت کر دی۔ وگرنہ اگر یہ سرمایہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے، نصیب ہمارا بن نہیں پاتا۔ اس لیے کہ یہ اتنی فضیلتوں کے حامل ہیں کہ جہاں بھی اپنا نقش قدم چھوڑ دیتے ہیں اسے عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، جہاں بھی اپنا نقش قدم چھوڑ دیں
اسے عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی عظیم بارگاہ میں یہ فضائل کے کچھ گوشے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی سماعت میں نے پیش کر دیے ہیں۔ آئیے اب یہیں سے چلتے ہیں اس جانب کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کون سی کربلا؟ وہی کربلا جسے حسین نے 2 محرم کو آباد کیا اور 10 محرم کو کربلا تاراج ہو گئی۔ امام حسین نے سر اپنا پیش کر دیا راہ خدا میں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزاداروں، یہ مجلس حسین، یہ عزاداری حسین اور یہ کربلا، وہ کربلا جس کا انتظار آپ سال بھر کرتے ہیں کہ کربلا کے غم کو سننے کے لیے اپنے وطن جایا جائے۔ عزاداروں، مجھے معلوم ہے کہ اہل حیثی مسائل میں رونے میں کوتاہی نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق وقت کہیے کبھی شرکت بھی رہی ہے اور کبھی آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی خدمت بھی رہی ہے، تو مجھے احساس ہے عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، یاد رہے کہ یہ وہ کربلا ہے جس کربلا کے غم کو سننے کے لیے ہر انسان پردیس میں بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے اپنے وطن جائیں گے، لیکن جب بھی وطن آیا کرو تو وطن آنے سے پہلے ایک وطن کی تمنا سوچ کے آیا کرو کہ وطن آنے کی ایک بی بی کی تمنا تھی جو وطن نہ آ سکی، تمنا لے کے اپنے سینے میں قبر کی منزلوں میں پہنچ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں، کربلا کے تپتے میدان میں مصائب کہاں سے شروع کیا جائے عزاداروں طے نہیں کر پاتا انسان۔ کربلا کے تپتے میدان میں جب سب اجازت مانگ رہے تھے، ایسے میں کڑیل جوان نے اجازت مانگ لی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایسے میں کڑیل جوان نے اجازت مانگی اور مانگ کے فرمایا، بابا کیا اجازت ہے کہ میں بھی مقتل چلا جاؤں؟ امام نے کیا فرمایا؟ بیٹا اجازت تو دے دیتا، لیکن مجھ سے زیادہ حق پھپھیوں کا ہے۔ خیمے میں چلا جا، اجازت مانگ لے، اجازت ملتی ہے تو حسین تجھے نہیں روکے گا۔ عزاداروں، روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، بس مصائب کا فقرہ میں کہہ کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ میں اس کلیل جوان کی بات کر رہا ہوں عزاداروں، جس کے لیے روایت نے لکھا ہے کہ میری آنکھ ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے یہی دیکھا کہ گہوارے علی اکبر کے قریب کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں جب قریب جاتا، میں جب قریب پہنچتی تو میں دیکھتی کہ میرا والی و وارث حسین کھڑا ہوا ہے۔ میں پوچھ لیتی، اے میرے والی و وارث حسین، یہ شب ہے، یہ رات ہے، یہ اندھیرا ہے، آپ کو آرام کر لینا چاہیے، آپ کو سو جانا چاہیے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ام لیلہ آہستہ بولو۔ جزاکم اللہ، احساس بھرا جملہ تھا، میں نے کہہ دیا۔ ام لیلہ آہستہ بولو۔ عجب نہیں، ام لیلہ سے کہہ کے امام فرمانا چاہتے ہیں، ام لیلہ ابھی ابھی میری علی اکبر کی آنکھ لگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر اٹھ جائے۔ ام لیلہ بیان کرتے ہیں، میرے والی و وارث آپ کھڑے کیوں ہیں؟ امام بیان کرتے ہیں، اے ام لیلہ علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ام لیلہ علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ علی اکبر خیمے میں چلے آئے، آنے کے بعد پھپھی اماں کو سلام کیا، اجازت تو ملی، لیکن جاتے جاتے بیان کرتی ہیں، اے علی اکبر تم ہمارے درمیان سے چلا جا، ہم حلقہ بنا لیتے ہیں، تو گزر جا۔ روایت آپ کی سنی عزادارو، ساری روایت کو میں چھوڑ دیتا ہوں عزادارو۔ جناب علی اکبر وہاں سے رخصت ہو کے میدان کربلا میں چلے آئے۔ میدان کربلا میں حملہ کرتے کرتے جب علی اکبر پر حملہ ہوا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، آبادی بابا میرا سلام قبول کر لو۔
جزاکم اللہ. بابا میرا سلام قبول کر لو. علی اکبر کی آواز حسین کے کانوں میں ٹکرائی. علی اکبر کی آواز سن کے حسین اٹھے, مقتل کی طرف جانے لگے, لیکن جاتے جاتے گرے, اور گرنے کے بعد اٹھنا چاہتے ہیں. میر انیس کہنے لگے قدم قدم پہ ٹھہرتے تھے شاہ تشنا گلو, قدم قدم پہ ٹھہرتے تھے شاہ تشنا گلو, ہوا میں سونگھتے جاتے تھے لال کی خوشبو, زمین پہ بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو, تلاش کرتے تھے لاشے کو ہاتھوں سے ہر سو. کوئی جو پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں, تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں. عزادارو, امام علی اکبر کے لاشے پر تو پہنچنے کے بعد عجیب منظر دیکھا. دیکھ کے فرمایا بیٹا علی اکبر اتنا بیان کر دے, تیرا ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ علی اکبر بیان کرتے ہیں بابا ظالم نے نیزہ مار کے چھوڑ دیا, یہ کہہ کے کہ میں دیکھوں گا تیرا باپ کتنا صابر ہے. بابا میرا امتحان نہیں ہے, آپ کے صبر کا امتحان ہے. جزاکم اللہ. عزادارو مجلس تمام ہے. باقی جملے عزادارو, بابا یہ آپ کا امتحان ہے. بابا میں نے سینے پر برسی کا پل لے لیا. یہ جملہ سن کے عزادارو, اللہ کسی جوان بیٹے کا منظر کسی ایسے باپ کو نہ دکھائے جو باپ ضعیف ہو. 57 سال کا حسین ہے میدان کربلا میں. عزادارو میرے دل میں مولا قوت دے کے تھوڑی دیر کے لیے مسائل پڑھ لوں. امام حسین نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا, ایک نظر مدینے کی طرف, ایک نظر نجف کی طرف. میں کہوں گا میرے مولا آپ نے نظر مدینے کی طرف کیوں اٹھائی؟ کہا اس لیے تاکہ صغرا سے کہہ دوں اے صغرا تیرا بھیا علی اکبر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں نے نجف کا رخ اس لیے کیا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہوتا ہے, جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہوتا ہے. عزادارو علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تو نکل گیا, لیکن امام علی اکبر کا لاشا ہے خیمے تک کیسے لائے؟ عزادارو پھر میں نے ساری روایت کو چھوڑ دیا, خیمے تک لاشا چلا آیا. ساری بیویوں نے لاش علی اکبر پر گرایا, گر کے پرسا دینے لگی, ماتم کرنے لگی. وہاں علی اکبر اسی اسنا میں ایک بی بی کی نظر پڑی کہ علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی. زینب سے فرمایا گیا جناب زینب اٹھی, جناب زینب اٹھ کے ام لیلہ کو تلاش کرتی ہے. کیا دیکھا کہ ام لیلہ ہے مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں. جناب زینب فرماتے اے ام لیلہ اٹھو علی اکبر آ گئے. جزاک اللہ. مجلس تمام ہے عزادارو. اے ام لیلہ علی اکبر آ گئے. ام لیلہ نے فرمایا سلامت آئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے کہ شہید ہو گیا ہے. جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ ام لیلہ فرماتی زینب مجھے سہارا دے دو, مجھے سہارا دو. ام لیلہ بیان کرتی ہے زینب مجھے سہارا دو. میں نے پوچھا ام لیلہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ شاید ام لیلہ کی آواز آ رہی ہو. اے عزادارو تمہیں کیا بتاؤں, علی اکبر کی شہادت نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے, مجھے دکھائی نہیں دیتا. زینب نے ام لیلہ کو لیا, لاش علی اکبر پر آئی, ماتم ہوا. واہ علی اکبر, واہ حسین, واہ محمد, انا للہ.